السلام علیکم ناظرین، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ پاکستان کے فیڈرل بجٹ 2024-25 میں جہاں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہاں انکم ٹیکس لاء کی طرح سیل ٹیکس لاء میں بھی اب آڈٹ انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سیکشن 25 آف سیل ٹیکس ایکٹ جو ہے وہ فلی ریویمپ کر دی گئی ہے۔ آئیے اس امینڈمنٹ کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ سیکشن 25 ایکسیس ٹو ریکارڈز کے حوالے سے تھی کہ سیل ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں یا اتھرائزڈ آفیسر آف ان لینڈ ریونیوز وہ ریکارڈز کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ریکارڈز اوبٹین کیے گئے ہیں، جو حاصل کیے گئے ریکارڈز ہیں، ان کو آڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کورٹ کا ڈیسیژن بھی موجود ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ رجسٹر پرسن کا کیس آڈٹ کے لیے سلیکٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے اس پرسن کا ریکارڈ حاصل نہ کیا جائے۔ ان فیصلوں کا ایفیکٹ ختم کرنے کے لیے سیل ٹیکس ایکٹ میں یہ امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، اور اب ریکارڈز کال کرنا آڈٹ سے پہلے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اب کمشنر ان لینڈ ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر، کم از کم اسسٹنٹ کمشنر یا جس کو آڈٹ آفیسر کا نام دیا گیا ہے، اس رینک کا آفیسر جو ہے وہ اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ کمشنر کے اپروول کے ساتھ آڈٹ کر سکتا ہے کسی بھی سیل ٹیکس رجسٹر پرسن کا، لیکن اس کے لیے ریزنز دینی پڑیں گی، وجوہات پیش کرنی پڑیں گی کہ کیوں اس کا آڈٹ کیا جا رہا ہے، کون سی ڈیفینیٹ انفارمیشن آ گئی ہے۔ اس سیکشن کی چیدہ جو پروویژنس ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو کمشنر کسی رجسٹر پرسن کو جب انٹیمیٹ کرتا ہے، اس کو آگاہ کرتا ہے کہ اس کا کیس آڈٹ کے لیے سلیکٹ کر دیا گیا ہے، اسی لیٹر میں یہ بھی وجہ بتائے گا کہ کس وجہ سے اس کا کیس آڈٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ وجوہات اس کے ریکارڈز کی اسکروٹنی کے بعد، یعنی سیل ٹیکس یا فیڈرل ایکسائز کی ریٹرنز اس کو دیکھتے ہوئے، انکم ٹیکس کی ریٹرنز دیکھتے ہوئے، ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس کو یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ یا تھرڈ پارٹی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس پہ بیس کریں گی۔ آڈٹ کے لیے سلیکشن کے لیے یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ اس کا ان پٹ یا آؤٹ پٹ ٹیکس یا ریفنڈ کلیم یا کچھ لیگل پروویژنس کی کمپلائنس کو ویریفائی کرنا، یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔ رسک فیکٹر دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کیسے لی جا سکتی ہیں۔ اب کمشنر کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی رجسٹر پرسن کو پہلے اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ دے، یعنی اس کو سنے آڈٹ سے پہلے، اور پھر اس کا آڈٹ ڈائریکٹ کرے، یعنی اب وہ بغیر وجوہات بتائے یا بغیر ٹیکس پیئر کو سنے آڈٹ کا آرڈر دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آڈٹ آفیسر جو ہے اس کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ کسی قسم کا بھی ریکارڈ ٹیکس پیئر سے مانگ سکتا ہے، یعنی کہ ریکارڈز جو مینٹین کرنے ضروری ہیں اس ایکٹ کے تحت یا رولز کے تحت یا کسی اور لاء کے تحت جو ریکارڈ مینٹین کرنا ضروری ہے، ان کو کال کیا جا سکتا ہے، ان کو مانگا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ٹیکس جو ان لینڈ ریونیو آفیسر جس کو آتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ آڈٹ کرے، وہ انکوائریز کنڈکٹ کر سکتا ہے تھرڈ پارٹی سے، یعنی کہ کسی اور پرسن سے، اس کے وینڈر سے، کسی اور سے ڈاکومنٹس لے سکتا ہے، اس کا ریکارڈ مانگ سکتا ہے سیل ٹیکس آڈٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ ریکارڈ 6 سال کی ایکسپائری کے بعد نہیں مانگا جا سکتا، یعنی آپ 6 سال سے پیچھے کا ریکارڈ آپ نہیں مانگ سکتے کرنٹ فائنینشیل ایئر کے اینڈ سے پیچھے۔ اس سے پہلے جو سیل ٹیکس کی سیکشن 25 تھی، اس میں یہ آڈٹ صرف سال میں ایک دفعہ کیا جا سکتا تھا۔ البتہ جو نئی پروویژن آئی ہے اس میں اس طرح کی کوئی بار نہیں لگایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جو آفیسر ہے وہ چاہے تو وہ ایک سے زیادہ دفعہ سال میں بھی آڈٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس پہ کوئی بار نہیں لگایا گیا۔ یہ سیکشن اب آڈٹ آفیسر کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کا انویسٹیگیٹو آڈٹ کر سکے سیکشن 25A(b) کے تحت کنسرنڈ کمشنر کی اپروول سے، اگر آڈٹ کے دوران اس کو پتہ چلا یا اس کو شک پڑا کہ جو ٹیکس پیئر ہے یا جو رجسٹرڈ پرسن ہے وہ ٹیکس فراڈ میں انوالو ہو سکتا ہے۔
میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹیکس فراڈ میں نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کو برڈن کیا گیا ہے۔ آڈٹ کرنے کے بعد جو ٹیکسیشن آفیسر ہے، یعنی ان لینڈ ریونیو آڈٹ آفیسر جس کو کہتے ہیں، وہ آرڈر پاس کرے گا کہ جس میں یہ کہا جائے گا کہ کتنی اماؤنٹ پہ ٹیکس نہیں لگایا گیا یا کم لگایا گیا، یا کوئی اماؤنٹ غلطی سے ریفنڈ کر دی گئی، تو وہ اس حوالے سے آرڈر دے سکتا ہے سیکشن 11E کے تحت۔ اور اگر آڈٹ کے دوران رجسٹرڈ پرسن جو ریکارڈ مانگا گیا ہے وہ نہیں دے پاتا، تو ایک اور امینڈمنٹ کی گئی ہے جس میں سیکشن 11D کے تحت یہ آڈٹ آفیسر جو وہ بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ بھی کر سکتا ہے، یعنی اپنے اندازے سے ججمنٹ کر کے ٹیکس لگا سکتا ہے۔ البتہ اگر رجسٹرڈ پرسن آڈٹ کے دوران یا آڈٹ سے پہلے جو شارٹ پیڈ ٹیکس ہے اگر وہ پے کر دیتا ہے تو اس کو ریلیف دیا گیا ہے پینلٹی کے حوالے سے، اس پروویژن کو چینج نہیں کیا گیا۔ تو یہ امینڈمنٹ تھی۔ اس میں اب انکم ٹیکس کی طرح اب سیل ٹیکس میں بھی آڈٹ ہوگا، اور اب آپ کو اپنے ریکارڈز جو ہیں وہ سیل ٹیکس ایکٹ یا سیل ٹیکس رولز کے مطابق مینٹین کرنے پڑیں گے، اور پچھلے 6 سال کے ریکارڈز کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، آپ سے کسی وقت بھی یہ مانگے جا سکتے ہیں۔ یہ پروویژن ہارش نظر آ رہی ہے کیونکہ جب کسی شخص کا ایک آڈٹ کر دیا گیا اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اگلے مہینے اس کو دوبارہ آڈٹ کے لیے کال کر لیں، تو ٹیکس پیئر جو ہیں اس کو ہیراس کیا جا سکتا ہے اس امینڈمنٹ کے تھرو، اور اس میں سوٹیبل امینڈمنٹس کرنی چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ منتظر رہوں گا۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔